آج ہم چوتھا نقطہ پڑھیں گے. قدم ہائے آغازین یا نقطہ ہائے آغازین میں یعنی ابتدائی قدم، ان میں چوتھے نمبر پہ یا چوتھا نقطہ جو ہے آغازین سیر و سلوک میں یا چوتھا قدم کیا ہے؟ اس کو فکر و تدبر یا سیر در آفاق و انفس کہا جاتا ہے. آفاق کائنات، انفس خود، اپنا مطالعہ، کائنات کا مطالعہ، غور و فکر کرنا اپنے وجود کے بارے میں اور کائنات کے بارے میں غور و فکر کرنا، یہ چوتھا قدم ہے یا چوتھا نقطہ. تو اس سلسلے میں براہ راست حدیث مبارکہ انہوں نے بیان کیا. حضرت آقا امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، والفکرۃ مرآۃ الحسنات، فکر و اندیشہ، غور و فکر یہ خوبیوں کا آئینہ ہے، نیکیوں کا آئینہ ہے. غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، فکر کرنا، یہ حسنات یعنی نیکیاں، خوبیوں کا آئینہ ہے. وکفارۃ السیئات، اور برائیوں کا کفارہ ہے، یعنی برائیوں کو مٹانے والی چیزیں ہیں، گناہوں کو مٹانے والی چیزیں. وکفارۃ السیئات، اور بدیوں کو، برائیوں کو محو کرنے والا کفارہ ہے. وضیاء القلب، اور دل کے لیے روشنی ہے، دل کو منور کرنے والی چیز ہے غور و فکر. آفاق و انفس میں یعنی آیات الہیہ جو آپ کے وجود میں ہے اور جو کائنات میں ہے، مطالعہ کرنا، غور کرنا تاکہ کسی نتیجے تک پہنچے. یہ سب سے پہلے نیکیوں کا آئینہ ہے، اور اس کے بعد برائیوں کا کفارہ ہے، اور تیسرے نمبر پر دل کا نور ہے، دل کی روشنی. وفسحۃ للخلق، واصابۃ فی اصلاح المعاد. وفسحۃ للخلق، اور موجب خوش خلقی ہے فکر، غور و فکر موجب خوش خلق، انسان کا اخلاق اچھا ہو جاتا ہے. وَإِصَابَةٌ فِي إِصْلَاحِ الْمَعَادِ، اور یہ انسان کے معاد شناسی، آخرت کی اصلاح ہو جاتی ہے. غور و فکر کرنے سے انسان کی آخرت آباد ہو جاتی ہے، اصلاح ہو جاتی ہے. وَإِطِّلَاعٌ عَلَى الْعَوَاقِبِ، اور انسان کو عاقبت کے بارے میں، انجام کار کے بارے میں، نتائج کے بارے میں انسان کو آگاہ کر دیتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. غور و فکر سے انسان کو نتائج کا پتہ چلتا ہے، اپنے کاموں کے انجام کا انسان کو علم ہو جاتا ہے. وَاسْتَزَادَةٌ فِي الْعِلْمِ، اور علم میں اضافہ ہو جاتا ہے، انسان کے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے، آگاہی میں اضافہ ہو جاتا ہے. وَهِيَ خَصْلَةٌ، یہ فکر و تدبر، غور و فکر ایسی خصلت ہے، ایسی خوبی ہے کہ لا يعبد اللہ بمثلها، کہ خدا کی کوئی ایسی عبادت ہوئی نہیں ہے اس سے ہٹ کر. یہ جو غور و فکر ہے، اس سے خدا کی بہتر عبادت ہوتی ہے، کسی اور چیز سے اللہ کی صحیح عبادت نہیں ہوتی ہے. یعنی آپ یوں کہیں کہ کوئی عبادت اللہ کی غور و فکر سے بالاتر نہیں ہے. غور، فکر، تدبر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، پیغمبر اسلام کا ارشاد پاک ہے، یہ بھی آقا صادق فرما رہے ہیں. پیغمبر اسلام کا فرما، فکرۃ ساعت، ایک ساعت، ایک گھڑی، ایک عرصہ، ایک مدت فکر کرنا، خیر من عبادت السنہ، بہتر ہے ایک سال کی عبادت سے. ایک گھڑی، ایک ساعت، آپ جو ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کریں. جب آپ لوگ سیر کے لیے جاتے ہیں تو ایک جگہ غور و فکر کریں. جب آپ جنگلوں میں پہنچ جاتے ہیں، پہاڑوں پہ پہنچ جاتے ہیں، دریاؤں پہ پہنچ جاتے ہیں، غور کرنا چاہیے کہ کیسے خداوند متعال نے
اتنے بڑے دریا کو جاری فرمایا، کس طرح خداوند متعال نے اتنے بڑے پہاڑوں کو بنایا. مثلا یہ آبادیاں جب آپ اوپر جا کے دیکھتے ہیں یا ہوائی جہاز میں جا کے یا پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے دیکھتے ہیں تو جو پورا شہر آپ اپنے نگاہوں کے نیچے دیکھ لیتے ہیں. کس قدر یہ سارے شہر چھوٹے ہو جاتے ہیں جب آپ جہاز میں اڑتے ہیں. گاڑیاں ایسی لگ جیسے چونٹیاں چل رہی ہیں، ہر چیز چھوٹی نظر آتی ہے. تو وہاں سے انسان کو چاہیے کہ جہاں بھی جائیں خدا متعال کی آیات و انفس کے آیات نشانیوں میں غور و فکر کریں. تو فرمائے پیغمبر اسلام نے کہ 1 ساعت جو ہے فکر کرنا اللہ کی نشانیوں میں، یہ 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اور وَلَا يَنَالُ مَنزِلَةَ التَّفَكُّرِ إِلَّا مَنْ قَدْ خَصَّهُ اللَّهُ بِنُورِ الْمَعْرِفَةِ وَالتَّوْحِيدِ. اور مقام فکر، مقام غور و فکر پہ نہیں فائز ہو سکتا مگر وہ شخص جسے خدا نے جو ہے نور معرفت عطا کیا ہو اور توحید کی معرفت عطا کیا ہو، وہی غور و فکر کرتا ہے. ہر کوئی نہیں کر سکتا. ہم تو کھاتے ہیں، گزر جاتے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں کہ یہ کھانا کہاں سے آیا، کیسے بنا، کس حلال ہے یا حرام ہے یا کیا ہے، کوئی غور و فکر نہیں ہے. صرف یہ دیکھنا ہے کہ بھائی نمک مسالے برابر ہے یا نہیں برابر، کھا لیا چلے جاتے ہیں، فکر نہیں کرتے ہم لوگ. بہرحال دیکھیے حدیث مبارکہ آقا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی غور و فکر کے بارے میں. لہذا تذکر و تفکر مختلف مراحل میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ممد و معاون ہے. تذکر یاد الہی، تفکر آیات الہیہ میں غور و فکر کرنا، دونوں ساتھ ساتھ ہیں، دونوں ساتھ ساتھ. خدا کو یاد کریں گے تفکر کریں گے، تفکر کریں گے اللہ کو یاد کریں گے. دونوں بہت سارے مراحل میں ساتھ ساتھ ہیں، مراحل سیر و سلوک میں، مراحل اخلاق عملی میں ساتھ ساتھ ہیں. کبھی تذکر مقدمہ تفکر ہے، کبھی انسان خدا کو یاد کرتے کرتے انسان غور و فکر میں آ جاتا ہے، خدا کے بارے میں، وجود خدا کے بارے میں اور اللہ کی نشانیوں کے بارے میں. اور کبھی تفکر زمینہ تذکر ہے، غور و فکر کرنے کے بعد اب اللہ سے محبت کرتے ہیں، یاد الہی میں کھو جاتے ہیں. دونوں ساتھ ساتھ ہیں. بہرحال جو کچھ انسان کے اطراف میں، انسان کے ماحول میں ہوتا ہے، جو کچھ واقعہ حادثہ رونما ہوتا ہے، انسان کو چاہیے کہ ان سے معلومات، جدید معلومات حاصل کریں، جدید اور جدید معرفت حاصل کریں. کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، غلطی کہاں ہوئی. انسان کو سوچنا چاہیے، دور تک سوچنا چاہیے کہ اگر ایک برا حادثہ رونما ہوتا ہے یا ایک اچھا حادثہ رونما ہوتا ہے تو اس سے انسان کو سبق لینی چاہیے اور فکر کرنا چاہیے. بہرحال لہذا وہاں بھی انسان کو فکر کرنی چاہیے. ایک جانور بھی اگر مر جائے غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ کیوں مرا ہے، کس لیے مرا، کون سی بیماری تھی، مثلا بہت ساری چیزیں. اسی طرح کوئی اجتماعی، کوئی معاشرتی طور پر حادثہ وغیرہ ہو جاتا ہے. لہذا ایک انسان کے ساتھ اگر مختلف حادثات جو ہے واقعات پیش آتے ہیں، انسان کو سوچنا چاہیے کہ آخر اس انسان کے ساتھ یہ واقعہ کیوں پیش آیا ہوگا. دقت کریں گے شاید بہت سارے وجوہات آپ کو پتہ چلے کہ اس لیے اس کے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوا. لہذا انسان کو ہمیشہ عبرت حاصل کرنے کے لیے تفکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے. تفکر و تدبر ترقی کا زمینہ ہے، تکامل کا زمینہ ہے، مادی ہو یا معنوی. جو لوگ دنیاوی امور میں بھی پیش رفت کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ صحیح غور و فکر کرتے ہیں تب آگے بڑھتے ہیں. معنوی امور میں بھی جو لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی غور و فکر سے آگے بڑھتے ہیں. جو لوگ بغیر غور و فکر کے کام نہ دنیا میں کامیاب ہو جاتے نہ آخرت میں کام ہو جاتے ہیں.
یہی غور و فکر وہ خصوصیت ہے جو انسان کو دوسروں سے، دوسرے انسانوں سے، دوسرے حیوانات سے ممتاز کر دیتی. یہ ایسی چیز ہے. تفکر انسان کو مرحلہ احساس سے مرحلہ تعقل تک پہنچا دیتا ہے. خالی احساس تک نہ بیٹھیں، سوچیں، فکر کریں، پھر آگے نتیجے تک جائیں، تعقل کریں، فکر کریں. اور حیوانی مرتبے سے انسان کو انسانی مرتبے تک لے آتا ہے. غور و فکر کی وجہ سے انسان یہاں تک آ جاتا ہے. اور تفکر انسان کی روح کو بیدار کر دیتا ہے، روح انسانی کو بیدار کر دیتا ہے اور روح کو محو پرواز کر دیتا ہے، عالم ملکوت کی طرف اسے پرواز پر آمادہ کرتا ہے. تفکر ایسی چیز ہے. خداوند متعال مؤمنین کی صفات میں بیان فرمایا سورہ آل عمران آیت 191. خداوند متعال نے فرمایا الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاماً، کھڑے، قیام کی حالت میں، وقعوداً، نشستہ حالت میں، بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم، لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ لوگ تخلیق آسمان و زمین میں غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ کواکب، یہ کہکشانیں، یہ سیارے اور یہ زمین پہ یہ سارے نقش و نگار، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ آبشاریں، یہ چیزیں غور و فکر کرتے ہیں. پھر ربنا ما خلقت هذا باطلا، اس نتیجے تک پہنچتے ہیں وہ لوگ اور کہتے ہیں پروردگارہ ان چیزوں کو بیکار خلق نہیں کیا. ہر ایک کا اپنا اپنا ہدف ہے، مقصد ہے، منزل ہے، ہر ایک کے لیے کام معین ہے، سب ہمارے لیے کام کرتے ہیں. غور و فکر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہے کہ کائنات کو خدا نے باطل، بیہودہ، بے مقصد پیدا نہیں کیا. تو اس آیت سے جو نتیجہ ہمیں ملتا ہے یا جو سبق ہمیں ملتا ہے یا جو مفہوم ہمیں حاصل ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بغیر فکر کے، بغیر ذکر کے، فکر کے بغیر ذکر نہیں ہے، ذکر کے بغیر فکر نہیں ہے. اگر ذکر خدا، یاد الہی ہو بغیر فکر ہے اور فکر ہو بغیر یاد الہی کے، کارساز نہیں ہے. خالق خدا کو یاد کرنے والے طوطے کی طرح ہیں جو باتیں رٹا ہوتا ہے، بولتے جا رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں. ذکر فکر نہیں ہے. ذکر اتنی موٹی موٹی یاقوت کی تسبیح، موٹے موٹے تسبیحاں، موٹے، ایک تسبیح تو بہت ہی بڑا تھا، بہت ہی بڑا تھا. ان تو جیسے میں نے گیند سے تھوڑا چھوٹا تھا اس کی تسبیح تھا، وہ لے کے پڑھ رہے ہیں. اور اس دن جو ہے دیکھا میں نے اسی پیجز پہ کہ ایک داڑھی والا تھا، تسبیح کو درخت پہ لٹکایا ہوا تھا. اتنی بڑی تسبیح تھی، خود نیچے بیٹھ کے اس طرح پڑھتا تھا. اتنا بڑا، اتنا لمبا تسبیح درخت پہ لگایا ہوا ہے اور باقاعدہ وہ جو گھومنے والا پہیہ لگایا ہوا ہے اس کے اوپر لگایا ہوا ہے، چین کی طرح اس کو بٹھایا، وہ نیچے کھینچتا جا رہا ہے. فکر نہیں ہے، ورنہ اتنی بڑی تسبیح کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اب وہ خدا کو اس طرح کا سمجھا ہوا ہے کہ اتنی موٹی تسبیح سے میں پڑھوں گا تو شاید خدا راضی ہو جائے. بغیر فکر والا ذکر یہی ہوتا ہے. تسبیحات میں دیکھیں آپ، ابھی کم ہو گیا، پہلے ایک عرصہ تھا یہاں پہ، زمانہ تھا یہاں پہ مہاجرین زیادہ تھے تو وہ لوگ مچھلی کے ٹائپ کی تسبیح، عجیب غریب قسم کی تسبیح ہوتی تھی ان کے پاس. بس وہ ہاتھ میں رکھنا ایک اسٹائل تھا وہ ان کا، وہ اس طرح کرتے جاتے تھے. اور اب اس طرح باتوں میں لگا بنڈار ہے، چائے پی رہے ہیں، بس خالی وہ ہاتھ وہ کیا. اس طرح کے ذکر بہت ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں. کچھ لوگ پڑھتے بھی نہیں، خالی سنتے جا رہے ہیں، سمجھتے میں عبادت کر رہا ہوں، خالی سنتے ہیں. دعائے کمیل سن کے خود سن ہو جاتے ہیں. وہ کہا کہ میں نے دعائے کمیل ہو گیا،
بابا خود پڑھو بھائی، خود عبادت خود نے کرنی ہے. کسی کی دعا سن سن کے آپ سمجھتے ہیں کہ نہ سنیں، بے شک سیکھنے کے لیے سنیں، ٹھیک ہے کسی اور، لیکن خود بھی تو یہ ذکر بغیر فکر کے ہے، یہ پڑھتے جا رہے ہیں جیسے سارے منقبت خوان پڑھتے جا رہے ہیں. بہت کم منقبت خوان ہیں جو سوچ سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. بعض کو تو غلط کا بھی پتہ نہیں کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں، وہ بھی پتہ نہیں ہے، پڑھتے جا رہے ہیں. یہ بغیر فکر والے ہیں. ذکر بغیر فکر، ذکر بغیر فکر کارساز نہیں ہے، اور فکر بغیر ذکر کے کار. اگر فکر کرتے کرتے خدا تک نہ پہنچے اور یاد الہی میں انسان محو نہ ہو جائے، اس فکر کا کیا فائدہ؟ جس نے ایٹم بم بنا اس نے بھی تو فکر کیا، لیکن بغیر خدائی. فکر کیا کہ میں ایک پورے ملک کو نابود کر دوں گا، کیا فائدہ؟ ذکر کے بغیر فکر ہے یہ. اس فکر کا نتیجہ کیا ہوا؟ کلاشنکوف نے کلاشنکوف بنایا، فکر کیا، بنایا، ساری دنیا کو کے لیے تباہی کا ایک سامان. میں نے سنا بعد میں وہ یا دیوانہ ہو گیا تھا یا پچھتایا تھا کہ میں نے کیوں بنایا یہ. بغیر فکر، فکر بغیر ذکر کے اس طرح ہوتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ ذکر بغیر فکر اور فکر بغیر ذکر کارساز نہیں ہے. اگر دونوں ساتھ ہو، دونوں ہمراہ ہو، تو وہ انسان کو حیوانیت سے، درندگی سے جو ہے عرفان کی چوٹی تک پہنچا دیتا ہے، معرفت کی چوٹی تک پہنچا دیتا ہے. تو یہ دونوں ساتھ ہونا چاہیے، انسان کو خدا جوئی کی منزل تک پہنچا دیتا ہے. لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہم سب کو یک بیک کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ یاد الہی میں رہے، اور ٹھیک اسی حال میں کہ یاد الہی میں ہے اپنی فکر کو کام میں لائیں. سوچیں آیات الہیہ کے بارے میں اور اپنی روح کو پرواز دلانے کی کوشش کریں، اور مزید بڑھیں، اور مزید آگے بڑھیں، اور مزید یاد الہی کے ساتھ ساتھ فکر بھی کرتے جائیں. انشاءاللہ العزیز بہت آگے پہنچیں گے، تا ان کی ایک مرحلہ آئے کہ انسان خدا کے سوا کچھ نہ سوچے، پھر ایک مرحلہ آئے کہ خدا کے سوا کچھ نہ دیکھے، پھر ایک مرحلہ آئے خود کو بھی نہ دیکھے. ایک مرحلہ، یہ مراحل ہیں، ہمارے لیے تو خالی بولنے کی بات ہے. تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے، لہٰذا اپنے آپ کو پرواز کے لیے تیار کرنا چاہیے. اس دنیا میں یہی چند سال باقی ہیں تو اسی میں کوشش کرے. حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی العاقل ان یکون لہ 3 ساعات، عقل مند انسان کے لیے 3 ساعتیں ہونی چاہیے، 3 اوقات ہونے چاہیے. اس کے لیے 3 اوقات ضروری ہے. ساعت یناجی فیہا ربہ عز وجل، ایک ساعت، ایک گھڑی، ایک وقت ایسا ہونا چاہیے دن میں، دن رات میں، کہ جس میں وہ خداوند متعال کے ساتھ راز و نیاز کرے، مناجات کرے، دعا کرے. دعائے کمیل و ابو حمزہ ثمالی و ندبہ و دعائے افتتاح وغیرہ وغیرہ. ساعت یناجی فیہا ربہ عز وجل و ساعت یحاسب فیہا نفسہ، ایک وقت ایسا ہونا چاہیے جس میں اپنا نفس کا حساب لے اپنے نفس کا محاسبہ کرے. کیا کیا ہے تو نے، کیا کھایا، کیا کھویا، کیا پیا، کیا پلایا، کہاں پہنچے ہو، کون کون سی کمزوری ہے، کون کون سی کمی ہے، وغیرہ وغیرہ. اپنا محاسبہ کریں، کتنا حلال، کتنا حرام، کتنے واجبات چھوٹے ہیں، کتنے محرمات کے مرتکب ہو چکے ہیں. یہ تو ایک ساعت پیغمبر اسلام نے فرمایا، ایک ساعت خدا سے راز و نیاز کے لیے، ایک وقت اپنے محاسبہ کے لیے، اپنا حساب کتاب کے لیے ہونا چاہیے. وَسَاعَةٌ يَتَفَكَّرُ فِيهَا صَنْعَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، صنع اللہ عز وجل الیہ، اور ایک وقت ایسا ہونا چاہیے جس میں خداوند متعال کی مصنوعات میں، مخلوقات میں، موجودات میں غور و فکر کریں انسان. بہرحال جو ہے قرآنی آیتوں کے ساتھ ساتھ ہم آہنگ ایسی چیزیں ویڈیوز بنائی گئی ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں آثار قدرت کو دکھاتے ہیں، پھر آیات الہیہ کو دکھاتے ہیں.
اور اس پہ تبصرے بھی کرتے ہیں، بہت ہی انسان کو کے لیے معاون ثابت ہو جاتے ہیں یہ چیز. ایسی ویڈیوز بہت موجود ہیں، چینلوں پہ بھی چلتے ہیں، شبکہ معارف قرآن پہ بہت اچھی طرح سے آ جاتے تھے یہ چیزیں. ابھی بھی ہوں گے. تو ایک وقت ایسا ہونا چاہیے جس میں مصنوعات خدا، مخلوقات خدا اور موجودات جو ہیں زمین و آسمان میں غور و فکر کرنا چاہیے. وَسَاعَةٌ يَخْلُو فِيهَا بِحَظِّ نَفْسِهِ مِنَ الْحَلَالِ، اور ایک وقت ایسا ہونا چاہیے جس میں حلال لذتیں حاصل ہوں اسے. آرام سے بیٹھ کے کھانا کھائیں، اپنے بچوں میں بیٹھیں، اپنے اہل عیال کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھی گفتگو کریں استراحت کے لیے اور آرامش کے لیے. تو یہ 3 ساعتیں ہونی چاہیے. یہ تو مطلب 4 ساعتیں بیان کی، حدیث میں 3 آیا ہے، ہم نہیں معلوم، مطلب 3 آیا ہوا ہے. ظاہراً 4 ساعت انہوں نے خود لکھا ہے، راوی سے بھی کبھی کمی بیشی ہو جاتی ہے. تو یہ اس طرح سے ہیں. آقا امام حسن عسکری علیہ السلام کے حدیث میں بھی آ کے مومن کی مثلا نمازیں 51 رکعت بنتی ہے، اس میں 50 لکھا ہوا ہے، لیکن خود لکھتے ہیں کیا آگے بیان کہ تو وہ مثلا کمی بیش. تو یہاں بھی انہوں نے حاشیے میں لکھا ظاہراً 4 ساعت ہیں، جو باقی احادیث میں بھی آیا ہوا ہے کہ 4 حصوں میں تقسیم کر آقا امیر نے فرمایا انسان کو اپنے اوقات. تو یہاں بھی یہی ہے کہ 4 اوقات بیان فرما دیے ہیں، لیکن فرمایا کہ شاید یا اس لیے ہے کہ یہ 3 ساعتیں زیادہ مہم ہیں. وہ آخری ساعت تو ہے یہ ہمارے لیے، وہ جو 3 ساعت جس میں اللہ سے راز و نیاز کرنی ہے، اور جس میں اور کیا کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، تیسرا تفکر تدبر. یہ تینوں مہم ہیں، اس لیے شاید بنا کہ یہ 3 تو رکھیں اپنے پاس، چوتھا جو ہے وہ خود بخود ہے، وہ جو دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر پکنک وغیرہ منانے کے لیے جانا ہے، وہ تو ہے ہی ہے، مطلب وہ تو ہے، لیکن یہ 3 ضروری ہے عاقل کے لیے. شاید اس لیے، یا پھر 4 ساعت تھا، انہوں نے راوی نے 3 ساعت بیان کیے. صحیح. حضرت آقا امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نبہ بالتفکر قلبک، اپنے دل کو تفکر کے ذریعے، غور و فکر کے ذریعے بیدار کرو. دل ہمارا سو جاتا ہے، تفکر تدبر بیدار ہو جاتا ہے. کبھی آپ سو جاتے ہیں تھک ہار کے، پھر کوئی کام آپ کو یاد آ جاتا ہے، پھر آپ سوچتے ہیں کہ وہ کام بہت ضروری ہے، سارا آرام چھوڑ کے آپ چلے جاتے ہو، دل بیدار ہو جاتے ہیں انسان، نہیں جانا ہے مجھے. مثلا آپ آرام سے سو چکے ہو تو ایک دفعہ گاڑی دیکھو، جہاز کے لیے لیٹ ہو چکا ہے، ریل کے لیے لیٹ، بس کے لیے بھاگ جاتا ہے، مہم ہے، انسان بیدار ہو جاتا ہے. اسی طرح تفکر کرو گے دل بیدار رہتا ہے انسان کا. اور فرمایا طوبی لمن شغل قلبہ بالفکر ولسانہ بالذکر، خوشا بحال ان کے، یعنی خوش قسمت ہے، سعادت مند ہے وہ لوگ کہ جن کا دل فکر میں ہے، تفکر میں ہے، اور زبان ذکر میں ہے. زبان پہ ذکر الہی ہے، دل میں فکر الہی ہے. دل و دماغ فکر میں ہے، اور زبان پہ ساتھ ساتھ ذکر الہی بھی ہے. مشغول ذکر ہے، دل مشغول فکر ہے. فرمایا من اکثر الفکر، جو زیادہ سوچتا ہے، فکر کرتا ہے. ہم لوگ زیادہ بولتے ہیں، فکر کم کرتے ہیں. ہم پہلے بولتے ہیں پھر سوچتے ہیں. غلطی ہو گئی، معذرت، ایک میں اپنی باتیں واپس لے لیتا ہوں. یہ ساری چیزیں اس لیے کہ بغیر سوچ کے بولا تھا، تو لہذا پہلے سوچنا چاہیے پھر بولنا چاہیے. تو لہذا فرمایا کہ من اکثر الفکر، جو زیادہ سوچتا ہے، فیما تعلم، ان چیزوں کے بارے میں جن کو وہ جانتا ہے، ان کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے. اتقن علمہ، اس کا علم پختہ ہو جاتا ہے. سوچا ہے جن کو جانتا ہے، اس کے بعد دوبارہ سوچا، ہمیشہ سوچیں. وَتَفَهَّمَ مَا لَمْ یکن یفہم، اور وہ چیزیں سمجھ لیتا ہے جن کو ابھی تک نہیں سمجھا تھا. فکر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں جن کو پہلے ہم نہیں سمجھتے تھے. آقا امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا التفکر یدعو الی البر والعمل بہ، تفکر انسان کو نیکی اور نیکوکاری کی دعوت دے دیتا ہے. جب انسان سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، نیکی کرتا ہے اور نیکی پہ عمل کرتا ہے. نیکی کی دعوت، پھر نیکی پر عمل کی دعوت، دونوں ہیں. اور فرمایا کان اکثر عبادت ابی ذر، حضرت ابی ذر رحمۃ اللہ علیہ
صحابی بزرگ پیغمبر اسلام کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابوذر کی اکثر عبادت التفکر والاعتبار، فکر کرنا اور عبرت حاصل کرنا، سبق حاصل کرنا تھا۔ حضرت ابوذر کی خصوصیت یہ ہے۔ اور آخری حدیث عرض کروں آپ کی خدمت میں، آقا امام ہشتم علیہ الصلوۃ والسلام، آقا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا لیس العبادہ کثرت الصلاۃ۔ اسے خوب سوچیں ہم لوگ کیا فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ عبادت زیادہ نمازیں پڑھنا نہیں ہے، اسے ہضم کر لیں کہ اصل عبادت زیادہ نمازیں پڑھنا نہیں ہے، والصوم زیادہ روزے رکھنا بھی نہیں ہے۔ انما العبادۃ التفکر فی امر اللہ عز وجل، اصل عبادت تو اللہ کے امور میں فکر کرنا ہے، یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کس طرح، یہ کس طرح، یہ کس طرح، سوچ کے عمل کریں۔ اندھادھند عمل کیے جا رہے ہیں، اندھادھند عمل کیے جا رہے ہیں، جی ہاں۔ شارٹ کٹ عمل آج کل زیادہ ہے، شارٹ کٹ عمل ہے، شارٹ کٹ، ایک تلوار اٹھایا، سر پہ مارا، خون خرابہ کیا، سال بھر کے لیے فارغ۔ جی ہاں، یہ عبادتیں ہوتی ہیں۔ ایک محرم میں خوب ہلا گلا کیا، باقی 11 مہینے فارغ، یہ شارٹ کٹ۔ ایک شب قدر میں عمل کیا، باقی پورا سال خالی۔ ایسی عبادتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال ظاہراً یہ جو آقا امام ہشتم علیہ السلام نے فرمایا کہ کثرت نماز عبادت نہیں ہے، کثرت روزہ نہیں، اصل عبادت وہ نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ حقیقت عبادت صرف تفکر کرنا اس صورت میں ہے کہ انسان خدا کے بارے میں، امر الہی، نظام الہی کے بارے میں، اوامر الہیہ کے بارے میں، نواہی الہی کے بارے میں ہو تو وہ فکر زیادہ عبادت ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں عبادت یہ ہے کہ ہر چیز اس لحاظ سے کہ مصنوع خدا ہے، مخلوق خدا ہے، مظہر ارادہ خدا اور تجلی اسماء و صفات ہے، انسان توجہ کرے، انسان توجہ کرے۔ ایک کتا بھی جا رہا ہو، کیا کریں گے آپ؟ بچوں کی طرح یا ڈنڈے اٹھا کے مارنا شروع کریں گے یا پیچھے سے پتھر مارنا شروع کریں گے؟ یہ تو دیکھو کہ یہ مخلوق خدا ہے، اسے اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے زندگی دی ہے، اور سوچیں کہ میں بہتر ہوں یا وہ۔ ممکن ہے کہ مقایسے میں کبھی کتا بہتر ہو جائے۔ یہی حضرت ابوذر سے غالباً انہیں حضرت ابوذر سے پوچھا تھا، یا حضرت سلمان یا حضرت ابوذر کسی ایک سے پوچھا کہ آپ کی داڑھی بہتر ہے یا کتے کی دم؟ ایک بڑے صحابی سے پوچھا تو دیکھیں انہوں نے فرمایا کہ اگر اس نے مجھے بچا لیا تو یہ بہتر ہے، ورنہ وہ بہتر ہے۔ اگر جہنم سے بچا لیا، اس داڑھی نے جو کہ ظاہراً رکھا، مومن کی نشانی مثلا رکھا، اگر بچا لیا اس طرح سے، تو انسان جو ہے ابھی کسی سے بھی نفرت نہیں کرے گا کہ یہ مخلوق خدا ہے، خدا سے تو میری محبت ہے، تو میں کیسے اس کی مخلوق سے نفرت کر سکتا ہوں؟ نفرت نہیں کرے گا۔ دیکھیں انسان یکدم پاک ہو جاتا ہے۔ سب کو خدا کی نسبت سے دیکھیں گے تو نہ نفرت، نہ حسادت، نہ دشمنی، نہ اور کچھ ہوگا۔ تو لہٰذا اگر اس حوالے سے کہ یہ تمام چیزیں مظہر اسماء خدا، مظہر ارادہ الہی، مصنوع الہی ہے، اس حوالے سے اگر تفکر، تدبر کریں گے اس سلسلے میں تو یہ بہت بڑی عبادت ہے۔